بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہنستی ہوئی ماں سے خوبصورت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ اگر ظالم بد دعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کے بجائے بد دعائیں دینے کی آیات نازل ہوتیں۔ فارسی کہاوت ہے کہ جنہوں نے ہمیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ جب مائیں رخصت ہوتی ہیں تو زخموں کو سلائی کرنے والی سوئیوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ بیٹیوں کو اور ہنر آتے ہوں یا نہ ہوں، انہیں اپنے دکھ چھپانے کا ہنر ضرور آتا ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے نواز دے۔ کل سجدہ کیا مجھے فرشتوں نے، آج میرا حساب لکھنے بیٹھے ہیں۔ ان رشتہ داروں سے دور رہیں جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے، ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ میں دشت دشت رسوا تو سراب سا مسلسل، میں لمحہ لمحہ تنہا تو خواب سا مسلسل۔ مفلسی بھی بہت تہمت ہے بیٹیوں کے لیے، باپ غریب ہو تو رشتے بھی نہیں آتے۔ لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، نہ جانے کس ظالم کی جنت سرے بازار بیٹھی ہے۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلیں۔ کیا ضروری ہے مصلے پہ فقط زاہد ہو، رونے والا کوئی مے خوار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خالی جیبیں، فقیر حلیہ، اداس آنکھیں، ہمیں جو کوئی گلے لگائے تو کیوں لگائے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ بے حد رحم دلی عیب ہے، جو بھی میٹھا ہو گیا دنیا اسے کھاتی رہی۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ پہلے دیتے ہیں اپنے دغا کسی یوسف کو، پھر برا کہتے ہیں سب مصر کے بازاروں کو۔ خوشی، کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ نیوٹرل رہو، زیادہ مخلصی نقصان دیتی ہے ہمیشہ۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ ایک والد صاحب کا کہنا ہے، میں نے اسے پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی گئے تم لوگ۔ زندگی کی جنگ ہمیشہ خود لڑنی پڑتی ہے دوستو، اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور کسی سے امید رکھنے کی غلطی نہ کریں، یہ دنیا آج کل بہت زیادہ ظالم ہے۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقعوں کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں، آج کل زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے۔ بزرگ رخصت ہوئے ہیں لیکن برآمدے میں پرانے وقتوں کی چارپائی پڑی رہے گی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے،
جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو ہے شکوہ کہ غلط بولتا ہوں میں۔